رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں اور بزرگوں، آپ عشاء کے بعد سے اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کے تقریر اور مکالمے اور نعت وغیرہ کو سن رہے تھے۔ میرے عزیزوں، ہمارے بچے اسٹیج پر آئے، ان نے مختلف انداز میں مختلف موضوع پر اپنی تقریریں پیش کی۔ کسی نے جہیز کے نام پر پیش کی، کسی نے دوزخ کے نام پر پیش کی، کسی نے آخرت کے نام پر پیش کی، کسی نے شب قدر کے نام پر پیش کی۔ میرے عزیزوں، یہ وہ بچے ہیں جن کی عمر ابھی کسی کی 7 سال، کسی کی 8 سال، کسی کی 10 سال، کسی کی 11 سال کی عمر ہے، اور ان کے مقابلے میں ہم سننے والوں کی عمریں 7 سال کے بچے نے تقریر کی تو ہماری عمر 70 سال کی سننے والوں کی، 10 سال کے بچے نے تقریر کی تو ہم سننے والوں کی عمر 80 سال کی، 11-12 سال کی بچی نے تقریر کی تو ہماری عمر کسی کی 75 سال، کسی کی 60 سال کی۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ بتاؤ، جو اس بچی اور بچے نے 6 سال 7 سال کے نے، جس کے ابھی کھیلنے اور کودنے کے دن ہیں، جس کی آنکھوں میں ماں باپ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے کہ میرے والدین سے میں اس چیز کی خواہش کرتا ہوں، میں اس میدان میں جاؤں گا، اور ان کے ساتھ ان کے محلے میں رہنے والے بچے جب کھیلنے کودنے میں مصروف ہوتے ہیں اور یہ بچے آپ کے لیے آخرت کا سامان تیار کر رہتے ہیں، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے رہتے ہیں، آپ کے لیے آخرت کے اندر دوزخ سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کی تیاری کرتے رہتے ہیں، ان کے بھی کہیں سپنے ہوں گے کہ ہم بھی کرکٹ کھیلیں، ہم بھی کبڈی کھیلیں، ہم بھی فلمیں دیکھیں، ہم بھی گھومنے پھرنے جائیں۔ لیکن نہیں، میرے عزیزوں، ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے پاک کلام پاک کو اپنے سینوں کے اندر اتارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنی زبان سے بیان کیا۔ لوگوں، انہوں نے وہ چیز بتائی جو ہمیں 60 سال 70 سال کی عمر کے اندر یاد نہ ہوئی۔ ہمیں حیرت کی بات ہے، رات گزر گئی آدھی چائے اور ناشتے میں، اور بچوں نے وہ چیز بتلا دی جو ہمیں 60 سال کے اندر یاد نہ تھی۔ ہماری زندگی کا ایک لمبا عرصہ اللہ کی تعلیمات کے خلاف گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف گزر گیا، آخرت کی فکر دل میں نہ جلی، اس کی ایمان کی چنگاری ہمارے دلوں کے اندر شعلہ نہ بنی، اللہ کی نبی کی حدیثیں ہمارے ذہنوں سے نہ گزری، نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں یاد نہ ہوا،
70 سال کی عمر گزر گئی نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے، لیکن نبی کا پکا نام ہمیں یاد نہ ہوا۔ 80 سال کی عمر گزر گئی اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے، لیکن اللہ کی وحدانیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں بیٹھی۔ ہماری 80 سال کی عمر گزر گئی لیکن ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا۔ ہماری 90 سال کی عمر گزر گئی لیکن اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آیا، اور اس معصوم بچے نے 7 سال 8 سال کی عمر کے اندر وہ یاد کر کے دکھلا دیا۔ میرے نوجوانوں اور بزرگوں، یہ تو بڑی چھوٹی سی کہنے کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں آج بیراگڑا کے اندر ایک چھوٹا سا پروگرام جلسہ ہوا، اس کے اندر بچوں نے بہت خوبصورت انداز میں تقریر پیش کی، مکالمے پیش کیے، نعت پیش کی، لیکن اس کی اصلی حقیقت آپ کل قیامت کے دن جانیں گے۔ کل قیامت کے دن آپ کو پتا چلے گا کہ اس قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ مسجد کے اندر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے درس دینے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن پتا چلے گا اپنے لگتے جگر، آنکھوں کے تارے، باپوں کا سپنا، ماں کا دلارا، ماں کا لاڈلا دلوں سے جدا کر کر جب بچے کھیلنے کودنے کے لیے جاتے تھے تو ماں باپ ان بچوں کو اللہ کی گھر کی طرف اللہ کی تعلیم کے لیے بھیجتے تھے۔ اس بچے کے کھیلنے کودنے کو چھوڑنے کا نتیجہ کل قیامت کے دن آپ کو پتا چلے گا جب حشر کے میدان کے اندر ایک حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور چاند سورج سے بھی زیادہ روشن چمکدار تاج پہنایا جائے گا۔ دنیا کے اندر بسنے والا انسان کل قیامت کے دن کہے گا یہ روشن انسان جس کے سروں پر چاند چمک رہا ہے، سورج سے بھی زیادہ روشنی ہے، جس کے مقام و مرتبے کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے، یہ انسان کون ہے؟ صدا آئے گی یہ وہی انسان ہے جس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ میرے عزیزو، اللہ کا کلام دنیا کے اندر جب نازل کیا گیا، اللہ نے کہا اگر اس کلام کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ پر اتارتے، اللہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کا خوبصورت معجزہ اس امت محمدیہ کو دے کر بتلایا اور کہا کہ کل قیامت تک ہدایت کے لیے ایک دستور، ایک قانون کوئی چیز ہے تو قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور کتاب ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، اس قرآن پاک کو اتارنے والا افضل، اتارنے والا بابرکت، جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ بابرکت، جس مہینے کے اندر اتارا گیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس انسان پر اتارا گیا وہ انسان تمام انسانوں میں افضل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جن کے اوپر قرآن مجید اتارا گیا؟ وہ رسولوں کے امام ہے، وہ انبیاء کے امام ہے، وہ نبیوں کے امام ہے۔ اگر قیامت تک رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آئے گا تو وہ اپنی نبوت کو لے کر نہیں آئے گا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دعوت دینے کے لیے آئے گا۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے لیکن رسول اللہ کی دین کی دعوت دیں گے، حضرت مہدی آئیں گے لیکن رسول اللہ کی دین کی دعوت دیں گے۔ لوگوں، وہ امام تھا جو مسجد کے اندر پہنچا، تمام رسول اور انبیاء جمع ہیں لیکن امامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کون آیا امامت کے لیے؟ تمام رسول جمع تھے، تمام نبی جمع تھے، لیکن امامت کے لیے بڑھایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا گیا۔ یہ وہ شخص ہے جو تمام انسانوں سے زیادہ افضل ہے، جس کی عظمت، جس کی عزت کرنا ہمارے لیے ہمارے والدین سے بھی زیادہ ضروری اور لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے کہا،
बताओ क्या तुम ईमान के अंदर दाखिल हो गए हो? क्या मैं तुम सब जो चीज तुम्हारे पास सबसे ज्यादा महबूब है उससे ज्यादा महबूब हूँ? एक सहाबा ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल, आप हर चीज से ज्यादा महबूब है, लेकिन सिर्फ मेरी जान से ज्यादा महबूब नहीं है। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं आप ईमान मुकम्मल नहीं हुआ जब तक आपके जान माल, आपके वालिदैन, आपके बीवी बच्चों से ज्यादा महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकते। हमारा अकीदा है, यकीन है कि वह इंसान कल क़यामत तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक रसूलुल्लाह आपके जान और माल से ज्यादा महबूब नहीं होंगे। अल्लाह का दीन आपकी जिंदगियों के अंदर नहीं होगा, आपकी जिंदगियों के अंदर कुरान का तरीका नहीं होगा, कुरान का दस्तूर नहीं होगा, अल्लाह की वहदानियत नहीं होगी। नौजवानों, अभी अपना ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, ईमान अधूरा है। मेरे अजीजों, कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है। ये किताब तमाम किताबों से ज्यादा अफजल है और बबरकत है और फजीलत वाली है। इस कुरान पाक को पढ़कर जब हजरत उमर की बहन ने सुनाया, हजरत उमर घर से निकले थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए। रास्ते में एक सहाबी मिले, कहने लगे कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहे हैं। कहा जाइए, पहले अपनी बहन और बहनोई की खबर लीजिए। अल्लाह हजरत उमर कमरे में गए बहन के और कहा बहन आप क्या पढ़ रही थी? बहन बोली अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रसूलुल्लाह पर नाजिल की हुई किताब कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। हजरत उमर गुस्से में आ गए, बहन और बहनोई पर जुल्म करने लगे, उनको मारने लगे, उनको पीटने लगे, लेकिन बहन ने कुरान की तिलावत को खत्म नहीं किया, कुरान की तालीम को नहीं छोड़ा, रसूलुल्लाह के दामन को नहीं छोड़ा, अल्लाह की वहदानियत को नहीं छोड़ा। हजरत उमर कहने लगे बहन जरा आप मुझे पढ़कर सुनाइए, जो कुरान पाक की तिलावत आप कर रही है, जिस किताब को आप पढ़ रही है, मुझे पढ़कर सुनाइए। ये कौन सी किताब है? इसके अंदर कौन सा जादू है? इसके अंदर कौन सी मोहब्बत है? मुझे पढ़कर सुनाइए, मैं बैठकर सुनता हूँ। बहन ने जब कुरान पढ़ा, हजरत उमर का दिल लरस गया, नरम हो गया, मोम हो गया, पिघल गया और निकले थे रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचे तो कहने लगे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ये वो कुरान है जिसकी आयतों को सुनकर उमर जैसे कट्टर दिल इंसान भी ईमान के अंदर दाखिल हो गए। ये वो कुरान है जिसने नजाशी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये वो कुरान ने जिसने कैसर और किसरा जैसी सुपर पावर ताकतों को नेस्त नाबूद कर दिया था। ये वो कुरान है जो जिंदगी को गुजारने के लिए एक हिदायतनामा बनाकर नाजिल किया गया था। ये वो कुरान है जिसके जरिए से अंधेरी दुनिया के अंदर रोशनी देने का जरिया बनाया गया। ये वो कुरान है कि जब इंसानों को सुनाया जाता है और इंसानों की जिंदगियों के अंदर दाखिल हो जाता है तो फिर इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाते हैं। नौजवानों, लेकिन अफसोस की बात है आज कुरान को पढ़ा जाता है सिर्फ बरकत के लिए, आज कुरान को पढ़ा जाता है सिर्फ मैयत के ऊपर बख्शने के लिए, आज कुरान को पढ़ा जाता है सिर्फ घरों मकान की बरकत के लिए। और यूं कहा जाता है कि कुरान तो सिर्फ जादू और टोने की किताब है, तावीज़ और गंडों की किताब है। नहीं नौजवानों, याद रखो कुरान हिदायतनामा है, कुरान दस्तूर है, कुरान कानून है,
قرآن ایک روشنی ہے، قرآن اللہ سے ملانے والی کتاب ہے، قرآن ایک معجزہ ہے، جیسا کہ معجزہ دیا گیا تھا صالح علیہ السلام کو اونٹنی کی شکل میں، اور معجزہ دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کی شکل میں اور ید بیضہ کی شکل میں، ویسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ طاقتور، اس سے بھی زیادہ جامع، اس سے بھی زیادہ ہمگین، اس سے بھی زیادہ تابندہ اور پائندہ، اور اس سے بھی زیادہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ نوجوانوں، حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے اندر ان کو جو معجزہ اونٹنی کا دیا گیا تھا، ان کی زندگی کے اندر وہ معجزہ رخصت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کا معجزہ رخصت ہو گیا، لیکن نبی کی رخصتی کے ساتھ قرآن رخصت نہیں ہوا۔ قرآن اس امت کو معجزہ دیا گیا ہے، قرآن اس امت کو دیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہو، قرآن کی تعلیم دیتے رہو، قرآن پر عمل کرتے رہو، قرآن کو زندگی گزارنے کا ایک راہ راست سمجھتے رہو، قرآن کو دستور بنائے رکھو، تو آپ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں سب سے زیادہ بہتر، تم سب میں سب سے زیادہ اچھا، تم سب میں سب سے زیادہ بلند و بالا وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان مجمع سے کھڑا ہو اور یہ کہے کہ کل سورج ادھر سے نہیں ادھر سے اگے گا، یہ تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان کھڑا اور کہے کہ تھوڑی دیر کے بعد زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا، لیکن کوئی نوجوان یہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ رسول اللہ نے جو فرمان سنایا تھا وہ فرمان جھوٹ اور غلط ہے، اس بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ کا فرمان سچا ہے، رسول اللہ کا فرمان پکا ہے، رسول اللہ کا فرمان مومنوں کے لیے ایسا ہے جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تک میں تمہارے نزدیک اپنی جان و مال سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا تم مکمل ایمان والے نہیں ہو جاتے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کا فرمان بھی ہے، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو رسول اللہ کی تعلیم و فرمان پر ایمان رکھو، ان کے جانثار صحابہ پر ایمان رکھو۔ ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کا اطمینان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ان کے اوپر جانثار کرنے والے صحابہ ہمارا یقین ہے کہ وہ سارے کے سارے سچے اور برحق ہیں۔ ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے نوجوانوں، وقت بہت کم ہے، میں بات یہ کہہ رہا تھا، نوجوانوں آپ کی جوانی کا بڑا عرصہ غفلت میں گزر گیا ہے، آپ کی جوانی کا بڑا عرصہ ظلم و زیادتی میں گزر گیا ہے، شیطان کی جال میں پھنس کر رہ چکے ہو، آپ کی جوانی کا بڑا عرصہ کھیل اور کود میں گزر چکا ہے، مسجد سے غفلت میں گزر چکا ہے، قرآن کی تعلیمات سے دور رہنے میں گزر چکا ہے، لیکن ابھی وقت ہے اللہ کے دربار میں جا کر سچی پکی توبہ کر لو اور اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے سچا پکا اپنا رشتہ قائم کر لو۔ نوجوانوں، میری مائیں بیٹھی ہوئی ہے، میری مائیں بہنیں، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، آج بڑا افسوس ہوتا ہے جب بات دل پر آتی ہے، یہ بات ذہن غور کرتا ہے، نظر کے سامنے سے گزرتی ہے، کانوں پر پڑتی ہے، آج بڑا دکھ ہوتا ہے، ہماری مائیں بہنیں آج ارتداد کا شکار بنی ہوئی ہے، ہماری مائیں بہنیں آج بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے، ہماری مائیں بہنیں آج کوٹوں کی رونق بنی ہوئی ہے، ہماری مائیں بہنیں محلے کی خوشیاں بنی ہوئی ہیں۔ نوجوانوں، آج دل دکھتا ہے کہ جب ایک چڑھتی ہوئی جوانی لڑکی کی ہوتی ہے، جو گھر سے سروں پر دوپٹہ ڈال کر نکلتی ہے، ماں کہتی ہے میری بیٹی کالج پڑھنے جا رہی ہے لیکن برقع پہن کر جا رہی ہے،
میری بیٹی مدرسہ جا رہی ہے لیکن برقع پہن کے جا رہی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد، کچھ قدم چلنے کے بعد وہی لڑکی اپنے نقاب کو اتار کر اپنے پرس کے اندر، اپنے بیگ کے اندر رکھ لیتی ہے اور پھر عیاشی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ میری مائیں یاد رکھو، اس امت کی کامیابی کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے تو امت کی ماں کا ہاتھ ہے۔ جب تک امت کی مائیں نیک تھی، اس امت کو صلاح الدین ایوبی جیسے نوجوان ملے تھے، اس امت کو خالد بن ولید ملے تھے۔ جب تک امت کی ماں کی زندگیوں کے اندر دین تھا، اس دھرتی کو، اس دنیا کو، اس قوم کو حضرت عمر، حضرت علی جیسے بہادر شبہ سالار ملے تھے۔ جب تک ماں کی زندگیوں کے اندر دین تھا، ہمیں ٹیپو سلطان جیسے بہادر ملے تھے۔ میرے نوجوانوں، جب ماں کی زندگی سے دین نکل گیا تو اس امت کو اور اس قوم کو صرف ناچنے گانے والے ملے ہیں۔ جب ماں کی زندگی سے دین نکل گیا، اس قوم کو صرف بازاروں اور عیاشی کے اڈے پر بیٹھنے والے ملے ہیں۔ جب ماں کی زندگی سے دین نکل گیا، اس قوم کو جوا اور شراب پینے والے ملے ہیں۔ جب ماں کی زندگی سے دین نکل گیا، عیاشی اور فحاشی کے اندر مبتلا نوجوان ملے ہیں۔ مائیں اور میری بہنیں یاد رکھیے، ہر قوم کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، ہر بچے کی تعلیم کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، ہر نوجوان کے آنے والے مستقبل کو سنوارنے کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے۔ میری مائیں سن رہی ہے، میں آپ سے فریاد کر رہا ہوں، آپ سے شکایت کر رہا ہوں، آپ سے شکوہ کر رہا ہوں، اور آپ کے سامنے یہ ناچیز طالب علم ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہے، میری ماں اپنا تعلق اللہ سے قائم کرو، اپنی زندگیوں کے اندر دینداری پیدا کرو۔ میری مائیں اپنی زندگیوں کے اندر فاطمہ الزہرا کا طریقہ اپناؤ۔ میری مائیں رسول اللہ کے اوپر جانثار ان عورتوں کا طریقہ اپناؤ جس نے اپنے بیٹے کو شہید کرنا گوارا سمجھ لیا لیکن رسول اللہ کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں سمجھا۔ میری مائیں اور نوجوان اور میری بہنیں، آپ سنیں بایزید بستانوی کون تھے؟ اس دنیا کے اندر کوئی عالم دین ایسا نہیں ہوگا، کوئی دین کی تعلیم دینے والا، دین کی تعلیم حاصل کرنے والا، دین کے پیغام کو عام کرنے والا، دین کی دعوت کو لے کر چلنے والا، دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے جان نثار کرنے والا کوئی نوجوان، کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی فقیہ ایسا نہیں ہوگا جو بایزید بستانوی کی شخصیت سے واقف نہ ہو۔ نوجوانوں، اور بایزید بستانوی کیسے بنے؟ بایزید بستانوی اللہ کے پیارے کیسے بنے؟ بایزید بستانوی دین کے داعی کیسے بنے؟ بایزید بستانوی اللہ کے دین کے رہبر کیسے بنے؟ دین کے رہنما کیسے بنے؟ میری مائیں کان کھول کر اس واقعے کو سنیے اور اس سے سبق حاصل کیجئے۔ بایزید بستانوی کون تھے؟ آپ کا بچپن کے اندر، آپ کے بچپن میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ یتیم ہو چکے تھے، آپ کی پرورش کرنے والی، آپ کو پروان چڑھانے والی، آپ کے لیے سب کچھ لٹانے والی کون تھی؟ صرف آپ کی والدہ تھی جو بوڑھی اور کمزور تھی، جو ضعیف تھی، جو بیمار رہا کرتی تھی، جس کے پاس کھانے کے لیے گلہ نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، بایزید بستانوی کے اخراجات اٹھانے کے لیے بندوبست نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، مال نہیں تھا۔ لیکن نوجوانوں، جب ماں اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اس بچے کو لے کر نکلی، میری مائیں آج بیٹھی ہوئی ہے، ان ماؤں کے واقعات تو سنیے، کیسی ماں ہوگی؟ آج آپ کہتی ہے میرا بیٹا مجھے بڑا محبوب ہے، ارے میری مائیں ان کا بیٹا بھی انہیں بڑا محبوب تھا۔ میری مائیں تم کہتی میرا بیٹا میرے لیے آنکھوں کا تارا ہے، ان کا بیٹا بھی ان کے لیے آنکھوں کا تارا تھا۔ لیکن جب اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، ہر چیز کو قربان کرنا آسان لگتا ہے، ہر چیز کو اللہ کے راستے میں ڈالنا آسان لگتا ہے، اور جب زندگیوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ نکل جاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی گیہوں کے دانے کو بھی اللہ کے راستے میں دینا مشکل لگتا ہے۔
میرے نوجوانوں، میری مائیں سنیے، بایزید بستانوی کی والدہ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو گھر سے ہاتھ پکڑ کر نکلتی ہے باہر محلے کے اندر۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہاں جا رہی ہے؟ آپ کا شوہر شہید ہو چکا ہے، آپ کا شوہر انتقال فرما چکا ہے، آپ کا شوہر دنیا سے جا چکا ہے۔ میری مائیں، لوگ کہہ رہے ہیں ماں سے، ماں کہتی ہے سنو ماں کیا فرما رہی ہے، اپنے نور نظر، دلوں کے لاڈلے، آنکھوں کے تارے، اپنے آنکھوں کے بڑھاپے کے سہارے کے بارے میں فرما رہی ہے۔ میرے شوہر کی تمنا تھی کہ میرا بایزید اللہ کا نیک بندہ بنے، اللہ کے دین کا داعی بنے، اللہ کے دین کا سپاہی بنے، دین پر جانثار کرنے والا بنے، دین کی مدد کرنے والا بنے، دین کی دعوت کو لے کر چلنے والا بنے۔ ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو ایک اللہ والا بنانا چاہتی ہوں، اللہ کا ولی بنانا چاہتی ہوں۔ او ماں سنو، لوگ کہہ رہے ہیں اس ماں سے، ہم نے ایک بزرگ کا نام سنا ہے جو دوسرے گاؤں کے اندر رہتا ہے، وہ دین کی درس دیتا ہے، قرآن کی تعلیم سکھاتا ہے، وہ اللہ کا نیک ولی ہے، اپنے بیٹے کو لے جاؤ، اس مدرسے کے اندر لے جا کر چھوڑ دیجئے، وہ آپ کے بیٹے کو اللہ والا بنا دے گا، آپ کے بیٹے کو دین کا داعی بنا دے گا، رسول اللہ کا پیروکار بنا دے گا، اللہ کا لاڈلا بنا دے گا، اللہ کا محبوب بنا دے گا۔ نوجوانوں، وہ ماں لے کر چلتی ہے بایزید بستانوی کو، اس بزرگ کی خدمت میں پیش ہوتی ہے، اس بزرگ سے کہتی ہے اے اللہ کے بندے، اے بزرگ، اے مولوی صاحب، میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں، میرے شوہر کی تمنا تھی، میری خواہش ہے، یہ میرا بیٹا آپ کے سپرد ہے، میرے بیٹے کو اللہ کا دین کا سچا داعی بنا دیجئے، اللہ کے قرآن کا رہبر بنا دیجئے، قرآن کا حافظ بنا دیجئے، عالم دین بنا دیجئے، عالم ربانی بنا دیجئے، اللہ کا لاڈلا بنا دیجئے، اللہ کا محبوب بنا دیجئے۔ اور مولوی صاحب، میں جاتے جاتے آپ سے درخواست اور کرتی ہوں، میری مائیں سنو، وہ ماں کیا کہہ رہی تھی ہے، مولوی صاحب جب تک میرا بیٹا اللہ کے دین کا داعی نہ بن جائے، اللہ کا دین کا سپاہی نہ بن جائے، سچا پکا مومن نہ بن جائے، اللہ کا محبوب نہ بن جائے، میرے بیٹے کو گھر آنے کی پرمیشن نہ دینا۔ کیسی مائیں ہوگی، کیسی اللہ کی محبت دل میں بیٹھی ہوگی، ننھا بچہ ہے، ایک ہی بڑھاپے کا سہارا ہے، گھر کے اندر اکیلی ہے، شوہر انتقال فرما گئے ہیں۔ اگر ہماری مائیں ہوتی تو کہتی کوئی کھانے کمانے والا نہیں ہے، مجھے کیا کون کھلائے گا، میرے گھر کی روزی روٹی کون چلائے گا، لیکن ماں کہہ رہی ہے رزق دینے والا اللہ ہے، اور یہ بچہ میرا بیٹا اللہ کے دین کا کام کرنے والا، اللہ کا محبوب اور پیارا بنے گا، مجھے رزق اللہ دے گا، میرے گھر کو اللہ چلائے گا، لیکن اللہ کے دین کے لیے میں اپنے بیٹے کو تیار کروں گی۔ میری مائیں سنو، وہ ماں کہہ کر اپنے بچے کو چھوڑ کر چلی آتی ہے، لوٹ کر اپنے گھر آ جاتی ہے۔ میری مائیں سنو، جب بچہ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، مولوی صاحب سے کہنے لگتا ہے استاد مجھے گھر جانا ہے، ماں کی یاد آ رہی ہے، مجھے ماں کی یاد ستا رہی ہے، ننھا بچہ ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، ماں کی یاد تڑپا رہی ہے، ماں کی ممتا یاد آ رہی ہے، ماں کا کھانا پینا یاد آ رہا ہے، ماں کا سلانا یاد آ رہا ہے، ماں کا لوری گانا یاد آ رہا ہے، ماں کا دوڑ کر دھوپ کے اندر اپنے بچے کو چھاؤں کرنا یاد آ رہا ہے، بچے کے نہیں کھانے پر ماں کا تڑپ جانا یاد آ رہا ہے۔ استاد مجھے گھر جانے کی پرمیشن دے دیجئے، استاد مجھے گھر جانے کی چھٹی دے دیجئے، استاد مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے، میں جاؤں گا، میری ماں کا دیدار کروں گا، میری ماں سے لپٹوں گا، میری ماں سے محبت بھری باتیں کروں گا، میری ماں کے محبت سے بنا ہوئے کھانے کو کھاؤں گا، میری ماں کے ہاتھوں سے نوالا کھاؤں گا، میری ماں کے آنچل میں سوؤں گا، میری ماں کی لوریاں سنوں گا۔ استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ننھے بچے کے آنسو دیکھ نہ سکے تھے، لیکن ماں کا وعدہ بھی یاد تھا۔ میری مائیں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں استاد نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہ مجھے کوئی راستہ
रास्ता दिखला दीजिए। आज बेटे की ममता, बेटे को ममता याद आ रही है, और एक तरफ बेटे का रोना माँ के लिए और दूसरी तरफ माँ का वादा करना अपने बेटे के लिए, दोनों इम्तिहान मेरे सामने है। अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखला दीजिए, मैं कैसे इस मसले का हल ढूंढूं। अल्लाह ने फौरन जहन में बात डाली और कहा बेटे आप जाइए, यहाँ से यहाँ तक का सबक याद कर कर लेकर आइए। अगर आपने सबक सुना दिया मैं आपको घर जाने की इजाजत दे दूंगा, घर जाने की परमिशन दे दूंगा। बच्चे ने जब सबक देखा कहने लगा उस्ताद को मालूम है रात रात भर रोता हूँ, रात भर याद करता हूँ, जब जाकर थोड़ा सा सबक याद होता है। आज इतना सबक सुबह से शाम तक याद करने के लिए कहा कि मैं 2-4 महीने याद करता रहूं तो सबक याद नहीं होगा, इतना ज्यादा सबक कैसे याद करूंगा। बच्चा उठकर उस्ताद से मना नहीं कर पाया, उस्ताद से फिर कर ये नहीं कह सका उस्ताद मुझे याद नहीं होगा, क्योंकि माँ की मोहब्बत के अंदर डूबा हुआ था, माँ की ममता दिल के अंदर जोश मार रही थी। बच्चा उठा, अपने सिपारे को लेकर अपने कमरे में चला गया। नौजवानों, वो बायजीद बस्तानवी नन्हा सा बच्चा था, अपने कमरे में चला गया। रात हो गई, रोने लगा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा अल्लाह अल्लाह मेरी माँ याद आ रही है, मेरी माँ की ममता याद आ रही है। अल्लाह तू जानता है कि मैं पूरी रात मेहनत करता हूँ, जब जाकर थोड़ा सा सबक याद होता है, इतना सारा सबक कैसे याद करूंगा। अल्लाह कोई रास्ता मुझे दिखला दीजिए, अल्लाह कोई रास्ता मुझे बतला दीजिए। अल्लाह ने फौरन जहन खोल दिया, बच्चे को पूरा सबक याद हो गया। वो बच्चा लौटा, अपने उस्ताद के पास गया, जाकर कहने लगा उस्ताद आप सबक सुन लीजिए। उस्ताद हैरत हो गए, हैरत से कहने लगे आपने सबक याद कर लिया। उस्ताद परेशान थे कि कैसे इस बच्चे को इतना सारा सबक याद हो गया, लेकिन उस्ताद समझ गए ये इसकी ताकत नहीं है, ये इसकी माँ की दुआओं की ताकत है, ये इसकी माँ की मोहब्बत की ताकत है, ये इसकी माँ की कुर्बानी की ताकत है कि इसको इतना सारा सबक याद हो गया। उस्ताद ने कहा जाओ बेटे अपनी माँ से मिलकर चले आओ। बायजीद बस्तानवी अपने मदरसे से निकला, अपने मकातिब से निकला, अपने मसाजिद से निकला, उस्ताद की खिदमत से निकलकर माँ के पास जा रहा है। खेलता हुआ कूदता हुआ, हजारों सपने आंखों में बसाए हुए हैं, हजारों ख्वाब देखे हुए हैं। सोच रहा है बायजीद बस्तानवी जाऊंगा तो गेट की कुंडी खटखटाऊंगा, माँ आएगी बेटा बस्तानवी तू आ चुका है, माँ कहेगी बेटा तू आ चुका है तो मैं माँ से लिपट जाऊंगा। बेटा बस्तानवी सोच रहा है, ख्वाब देख रहा है, सपना देख रहा है, मैं जाऊंगा माँ से कहूंगा माँ तुम्हारा खाना बहुत याद आ रहा था, आज मेरे लिए खाना बनाइए, माँ मेरे लिए दस्तरखान लगाइए, माँ तुम्हारा आंचल बहुत याद आ रहा है, आप लोरी गाकर मुझे सुलाइए। बायजीद बस्तानवी ख्वाब देखता हुआ अपने घर तक पहुंच जाता है। गेट घर की कुंडी खटखटाते हैं, माए सुनो, मेरी नौजवान बहनें सुने, उस माँ का क्या जवाब आता है, मेरे नौजवान भाई और बहनें सुने। बायजीद बस्तानवी कह रहा है माँ गेट खोलिए कि कौन है, कि आपका बेटा बायजीद बस्तानवी है। माँ का जवाब सुनिए, माँ कह रही है मेरा बेटा बायजीद बस्तानवी नहीं हो सकता, मेरा बेटा बायजीद बस्तानवी नहीं हो सकता जब तक मेरा बेटा अल्लाह के दीन का दाई नहीं बन जाता, अल्लाह के दीन का सिपाही नहीं बन जाता, अल्लाह का वली नहीं बन जाता, जब तक मेरा बेटा बायजीद बस्तानवी नहीं आ सकता। मेरी माए, वो बच्चा नन्हा सा बच्चा गेट की कुंडी खड़खड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है, रोकर कह रहा है माँ मैं आपका बेटा बायजीद हूँ, माँ आपका खाना याद आ रहा है, गेट खोल दीजिए, आपका आंचल याद आ रहा है, माँ गेट खोल दीजिए, माँ आपकी ममता मोहब्बत याद आ रही है, गेट खोल दीजिए। माँ का जवाब सुनिए, माँ कह रही है नहीं, मेरा बेटा जब तक अल्लाह का वली नहीं बन जाता मेरा बेटा घर लौट कर नहीं आएगा। बायजीद बस्तानवी ने कितने ख्वाब देखे थे, कितने सपने आंखों में सजाए थे, कितने ख्यालात बनाए थे, लेकिन सब टूट गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बायजीद बस्तानवी
مدرسے میں لوٹ آیا، استاد سے جا کر کہنے لگا، استاد نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، آپ رو رہے ہیں، آپ تو گھر گئے تھے، ماں سے مل کر آئے ہوں گے، کیا کھلایا ماں نے کیا بات کہی، ماں نے کیا آپ سے فرمایا؟ بایزید بستانوی روتے ہوئے کہنے لگا استاد میں گھر گیا تھا، ماں سے التجا کی تھی، ماں سے درخواست کی تھی، ماں سے کہا تھا آپ کا لاڈلا بایزید آیا ہے، لیکن ماں کا جواب آیا میرا بایزید جب تک اللہ کا ولی نہیں بن جاتا میرا بایزید گھر نہیں لوٹے گا۔ استاد میں لوٹ کر چلا آیا، کھڑا رہا، ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ استاد کہنے لگے بایزید آپ رو رہے ہیں، لیکن بتاؤ کیا ماں کو بددعا دے کر آئے ہیں؟ بایزید بتاؤ کہ آپ کے ماں کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ کہا استاد میں نے ماں کو بددعا نہیں دی، ماں کے بارے میں غلط خیالات پیدا نہیں کیے، میرا دل صرف ٹوٹا ہے کہ ماں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، لیکن میں ماں سے غمگین نہیں ہوں، میں ماں کو گالیاں نہیں دے رہا ہوں، میں ماں کی حق میں بددعا نہیں کر رہا ہوں، میں ماں کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، صرف میرا دل اس وجہ سے ٹوٹا ہے کہ ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ برسوں کے بعد گھر گیا تھا۔ نوجوانوں سنو، بایزید بستانوی 16 سال تک مدارس کے اندر رہے، استاد سے سبق سیکھتے رہے، دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے، 16 سال تک گھر کا دروازہ نہیں دیکھا، ماں کی شکل نہیں دیکھی، ماں کی محبت نہیں دیکھی، 16 سال تک گھر نہیں گئے بایزید بستانوی۔ استاد سو رہے تھے، رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہنے لگے استاد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدارس کے اندر جو بایزید بستانوی جو نوجوان ہے اس کو جائیے کہیے کہ اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اللہ کے پیارے بن چکے ہیں، اللہ کے لاڈلے بن چکے ہیں، جائیے انہیں اپنے گھر بھیج دیجئے۔ استاد اٹھے، بچہ دیکھا کمرے میں بچہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نوجوانوں استاد انتظار کرنے لگے، بایزید نے سلام پھیرا، استاد اٹھے، گلے سے لگایا، دعائیں کی، اپنا امامہ سر سے اتارا، بچے کے سر پر رکھ دیا اور کہنے لگا بایزید تجھے اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اب جائیے اپنی ماں کے پاس دوڑیے، اپنی ماں کی محبت کو یاد کیجئے، جائیے ماں کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھائیے، جائیے ماں کے آنچل میں سوئیے، جائیے ماں کی خدمت کیجئے اور دین کی دعوت اور دین کے کام کو کرتے رہیے۔ بایزید بستانوی خوش ہو گئے۔ نوجوانوں یہ بایزید بستانوی کیسے بنا؟ کاش وہ ماں قربانی نہیں دیتی، اگر وہ ماں اپنی ممتا کی قربانی نہیں دیتی، اپنے پیار و محبت کی قربانی نہیں دیتی تو ہمیں دنیا کے اندر بایزید بستانوی نہیں ملتے۔ نوجوانوں خواجہ معین الدین چشتی کا نام ہمیں کس نے نہیں سنا؟ سفر سے لوٹے کئی لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، گھر پر لوٹ کر آئے، کہنے لگے ماں نے پوچھا بیٹا آج تو بہت خوش ہو، کیا بات ہے؟ خواجہ صاحب کہنے لگے ماں آج میں سفر سے لوٹ رہا تھا، ٹرین کے اندر سفر کے اندر کئی لوگ مسلمان ہوئے، میرے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا، آج تو میں بہت برکت والا بہت فضیلت والا بن گیا۔ ماں کہنے لگی بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے، جب تک میں تجھے دودھ پلاتی تھی بغیر وضو کے میں نے تجھے کبھی دودھ نہیں پلایا۔ ایسے ملتا کرتے ہیں بایزید بستانوی، ایسا ملا کرتے ہیں قاسم نانوتوی، ایسے ملا کرتے ہیں عالمیہ ندوی، ایسے ملا کرتے ہیں صدیق احمد صاحب باندوی، ایسے ملا کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی۔ کیسے ملا کرتے ہیں کہ جب ماں کی زندگیوں کے اندر دین ہوتا ہے، ماں کے آنچل کے اندر دین ہوتا ہے، ماں کے دلوں کے اندر دین ہوتا ہے تو پھر اس کوکھ سے جنم دینے والا بچہ اللہ کے دین کا داعی بنتا ہے، اللہ کے دین کا سپاہی بنتا ہے، اللہ کا دین کا پیروکار بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے۔ اور جب ماں کی زندگیوں سے دین نکل جاتا ہے تو پھر اسی قوم سے جنم لینے والا بچہ ناچنے اور گانے والا بنتا ہے۔ میری بہنیں، میری مائیں یاد کریے، اللہ سے صلح کر لیجئے، اللہ کے دامن، اللہ کے توبہ کر کر اپنے دامن کو پاک کر لیجئے۔ میری مائیں آج ضرورت ہے اس ملک کو، اس امت کو ایک نئی
ماں کی جس کی زندگی کے اندر دین ہو، ایسی ماں کی جس کی کوکھ سے جنم لینے والا بیٹا ٹیپو سلطان پیدا ہو، جس کی کوکھ سے جنم لینے والا بیٹا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو۔ میری بہنیں آپ حجاب پہنیے، میری بہنیں آپ صلاۃ نماز پڑھیے، میری بہنیں آپ روزہ رکھیے، میری بہنیں آپ قرآن کی تعلیم حاصل کیجئے، میری بہنیں گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کیجئے۔ میرے نوجوانوں آپ بھی یاد رکھیے، یہ میرا پیغام صرف مائیں اور بہنوں کے نام نہیں ہے، اس امت کے ہر فرد کے لیے ہے، پورے معاشرے کے لیے ہے، پورے نوجوانوں کے لیے ہے۔ آپ یاد رکھو، قوم کا لیڈر، قوم کا سپہ سالار، قوم کا رہبر کون ہوا کرتا ہے؟ قوم کا نوجوان ہوا کرتا ہے۔ نوجوانوں اپنی جوانی کو پاک کرو، اپنی تنہائی کو پاک کرو، اپنے اکیلے پن کو پاک کرو، اکیلے رہو، تنہائی میں رہو، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو۔ نوجوانوں جب آپ کی زندگیوں کے اندر دین ہوگا، اس قوم کو اچھا رہبر رہنما ملے گا۔ نوجوانوں جب آپ کی زندگیوں کے حضرت عمر کا طریقہ ہوگا، حضرت علی کا طریقہ ہوگا، نوجوانوں اس قوم کا سچا پکا سپہ سالار ملے گا۔ نوجوانوں ہم سب سنتے ہیں ٹیپو سلطان کون تھے، ٹیپو سلطان کا نام جانتے ہیں، لیکن ٹیپو سلطان وہ تھے جن کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ نوجوانوں شراب کے اڈے پر بیٹھ کر ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہوتے، جوا کھیل کر صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے، فلمیں دیکھ کر قاسم نانوتوی پیدا نہیں ہوتے۔ نوجوانوں عیاشی کر کے صدیق احمد صاحب باندھی پیدا نہیں ہوتے، پیدا ہوتے ہیں تو اپنی زندگیوں کے اندر نبی و نبی کے رسولوں کا طریقہ اپنا کر پیدا ہوتے ہیں۔ زندگیوں کے اندر دینداری پیدا کیجئے، اللہ سے صلح کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے توبہ کیجئے، قرآن کی تعلیم کو عام کیجئے، قرآن کے پیغام کو عام کیجئے، اپنی مسلوں کے اندر حافظ قرآن بنائیے۔ نوجوانوں یہ کل قیامت کے دن جن فردوں جن مردوں کے لیے جس انسانوں کے لیے جہنم کا اعلان ہو چکا ہوگا، حافظ قرآن ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ آج سچا پکا وعدہ کرو، انشاءاللہ ہم اپنی جوانی کو پاک کریں گے، وعدہ کیجئے ہم اپنی تنہائی کو پاک کریں گے، وعدہ کیجئے کہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ میری مائیں آج عزم و ارادہ کیجئے کہ اپنی بچیوں کو پردے کے اندر رہتے ہوئے دین کی تعلیم دیں گے۔ میری مائیں وعدہ کیجئے کہ اپنی آنچل کو پاک رکھیں گی۔ میری مائیں وعدہ کیجئے کہ آج سے ہمارے تنہائی کو پاک رکھیں گی۔ میری مائیں وعدہ کیجئے کہ آپ کی زندگیوں کے اندر فاطمہ الزہرا کا طریقہ ہوگا، خدیجہ کا طریقہ ہوگا، حضرت عائشہ کا طریقہ ہوگا، حضرت ام کلثوم کا طریقہ ہوگا۔ میری مائیں وعدہ کیجئے کہ اب شیطان کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ میری بہنیں آپ وعدہ کیجئے کہ اب شیطان کے جال میں نہیں پھنسیں گے، لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، نوجوانوں کے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ میری بہنیں آپ یاد رکھیے آپ اس قوم کی مارنی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ میری بہنیں آپ رحمت بھی ہے، بیٹی بنتی ہے تو رحمت بھی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت بھی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت خوبصورت ہے، جنت حسین ہے۔ میری ماں آپ کی قدموں کے نیچے خوبصورت اور حسین جنت ہے۔ آپ کا دل بھی، آپ کا جسم بھی، آپ کا کردار بھی خوبصورت اور حسین ہونا چاہیے، آپ کی زندگی بھی خوبصورت اور حسین ہونا چاہیے۔ میری مائیں جنت کے اندر اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا، نیک لوگ ہوں گے، نیک خواتین ہوں گی۔ آپ کی زندگی کے اندر بھی دین آنا چاہیے، شریعت آنی چاہیے، آپ کی زندگی کے اندر بھی دین داری ہونا چاہیے۔ میری مائیں آج وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ میری مائیں آج وعدہ اور ارادہ کر کے جائیے کہ انشاءاللہ تعالی جب تک دنیا کے اندر رہیں گی حضرت الزہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ کا طریقہ اپناتی رہیں گی، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتی رہیں گی۔ میری مائیں وعدہ کیجئے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو، لڑکوں لڑکیوں کو دین کی تعلیم دیتے رہیں گے۔ میرے نوجوانوں میں آپ سے ایک پیغام اس وقت اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دینا چاہتا ہوں۔ آج اپنے آپ سے اختلافات کو ختم کیجئے، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی اور انبیاء کے وارثین کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء
ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی خدمت کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کی حفاظت کیجئے، اور پوری دنیا کے اندر محبت اور بھائی چارگی کے پیغام کو عام کیجئے۔ میرے اس بات کو ہمارے دوسرے بھائی بھی سن رہے ہوں گے۔ میرے نوجوان تمہیں پیغام دے کر جاتا ہوں اس جلسے سے، اس اسٹیج پہ، ہر ملک کے اندر رہنے والا، دنیا کے اندر بسنے والا ہر انسان ہمارا بھائی ہے۔ ہر ایک قوم کے رہنے والی، ہر ایک مذہب کے ماننے والی عورت کی عزت کی حفاظت کیجئے۔ میرے نوجوانوں، وقت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو پیغام صرف یہی دوں گا، محبت کو عام کرو، بھائی چارگی کو عام کرو، اختلافات کو ختم کرو میرے نوجوانوں، اور ساتھ ہی ساتھ دینداری پیدا کرو اپنے گھروں کے اندر۔ وعدہ کرو کہ اپنی نسلوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، ابھی اللہ کی ذات باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی ذات باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔